آپ کو ہم نے کفر اور دجال کے معاشی نظام کا بہت اچھی طرح تعارف کروا دیا. آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود اور ربا کے نظام کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا. یہ بات ہم آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا چکے ہیں کہ یہ کفر کا پورا نظام ایک جانب سود اور ربا کی پریکٹس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ادارے یہ بناتا ہے اس کو بینک کہتے ہیں، اور جو میڈیم استعمال ہوتا ہے اس پورے نظام کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے وہ جعلی کاغذ کی کرنسی ہوتی ہے. اور فریکشنل ریزرو بینکنگ اور ڈیجیٹل کرنسی اور فیک الیکٹرانک کرنسی، فیٹ کرنسی جو کاغذ کی یہ بے تحاشا چھاپتے چلے جاتے ہیں، یہ پورا نظام دجال کا اس قدر خوفناک ہے، اور اس وقت پوری دنیا پہ پچھلے 100-150 سال سے اس کو مسلط کیا گیا ہے کہ ظاہراً لگتا ہے کہ انسان اب اس شیطانی پنجے سے کبھی نکل ہی نہیں سکے گا. قائد اعظم نے جب 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا، یہ قائد اعظم کی آخری تقریر تھی. آپ کے انتقال سے بس چند روز پہلے بہت مشکل سے آپ اپنے آپ کو کھینچ کر سٹیج تک لے کر آئے تھے، اور وہاں آپ نے یہی تاریخی جملے کہے تھے کہ عالمی معاشی نظام نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اور اب کوئی معجزہ ہی ہے جو انسانیت کو مکمل تباہی سے بچا سکے. ہمارے بڑوں کے پاس ویژن تھا، وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گلوبل اکنامک سسٹم نے دنیا کو جو ڈیزل نظر آتا ہے، جو چمک دمک نظر آتی ہے مغربی معاشرے کی، آپ کو جو انسانوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کتنی غلیظ اور ناپاک اور شیطانی حقیقت چھپی ہوئی ہے. چاہے وہ جمہوریت ہو یا مغرب کا اکنامک سسٹم ہو، کیپٹلزم ہو یا کمیونزم ہو، یہ سب ایک ہی ہیں، یہ صرف نام مختلف ہیں. یہ سب بینکس استعمال کرتے ہیں، یہ سب پیپر کرنسی استعمال کرتے ہیں، یہ سب سود اور ربا کا نظام استعمال کرتے ہیں، یہ سب انسانیت کو غلام بناتے ہیں. ان سب سے اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے. تو ظاہر ہے پھر نیچرل اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں. ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی قسط میں کہ ان کی پیپر کرنسی کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنسی انسانیت کو دی ہے، جو انسان کو آزاد کرتی ہے، وہ درہم اور دینار ہے، گولڈ اینڈ سلور ہے. اسی طرح ان کے بینکوں کے مقابلے پہ اللہ نے بیت المال کا تصور دیا ہے، اور اسی طرح سود اور ربا کے مقابلے پر اللہ قرآن میں لکھتا ہے کہ اللہ نے سود اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. تو جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اگر کسی ملک میں، کسی خطے میں اسلامی معاشی نظام قائم کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آج پوری ہر طرف بینکس ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تجارتی معاملات ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں، جو اتنے سارے بینکنگ انسٹرومنٹس ہیں جو آج کل استعمال ہوتے ہیں، لوگ ڈپازٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اس پہ انٹرسٹ دیا، سود دیا جاتا ہے، لوگ چیک اور اے ٹی ایم کارڈز استعمال کرتے ہیں، اور سارا معاشرہ پیپر کرنسی پر چل رہا ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا کہ ہم ایک اسلامی معاشی نظام کسی ریاست میں قائم کریں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ بٹس اینڈ پیسز میں کسی جگہ نافذ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بٹس اینڈ پیسز کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ معاشی نظام میں کچھ حصے ہم اسلامک کر لیتے ہیں، مگر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اینگلو سیکسن رہے گا اور وہ انگریزوں کے نظام پر رہے گا. جو ہمارا پولیٹیکل ماڈل ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی، جس کو اقبال بابا نے کہا کہ ظلم و استبداد کا دیو ہے. تو کفر کے نظام سے آپ پولیٹیکل اور اپنا جوڈیشل ماڈل لائیں اور کہیں کہ اسلامک
جو اپنا اکنامک ماڈل ہے اس کو ہم اسلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو ایکسپلائٹ کریں جہاں پر آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. جس طرح یہ ہمارے قانون شہادت کو استعمال کرتے ہیں یا جس طرح ہمارے یہ قصاص کے قانون کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قصاص کا قانون لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے کسی دوسرے کو تو اس کے بدلے قتل کیا جائے یا خون بہا ادا کیا جائے, بلڈ منی ادا کی جائے, یا اس کا جس کا کوئی فرد قتل ہوا ہے وارث معاف بھی کر سکتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے ہے جہاں پہ حاکم عادل ہے اور اس بات کا دھیان رکھے گا کہ یہ قانون مس یوز نہ ہو. لیکن پاکستانی معاشرے میں یہ قانون بری طرح مس یوز ہوتا ہے. کہنے کو تو اسلامی قانون ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ جب طاقتور قتل کرتا ہے تو وہ مظلوم پر پوری ریاست کی طاقت لے کر نازل ہو جاتا ہے, اس کو دھمکاتا ہے, ڈراتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی, ہمیں معاف نہ کیا یا قصاص کے پیسے نہ لیے تو ہم تمہارے باقی بچے بھی مار دیں گے. اب ظاہر ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے ایک شریعت کے قانون کی. اس کفر کے نظام میں جب حکمران ظالم ہے, جب حکمران بدبخت ہے, تو وہ شریعت کو بھی پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. تو جو اسلام کا معاشی نظام وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے جہاں پر آپ کا حکمران بھی مسلمان, جہاں پر آپ کے شریعت کے دیگر نظام کو بھی جو شریعت کی روحانی اقدار ہیں, اخلاقی اقدار ہیں, جس پر قانون سازی نہیں کی جا سکتی لیکن جو اسپرچول ڈائمنشن ہے اسلام کی, وہ اس پورے معاشرے میں جس کو رائج کیا جائے, جس کی تربیت کی جائے, جس میں پوری قوم کو جس میں تیار کیا جائے. مثال کے طور پہ وہاں پہ حکمرانوں کا لیول ایسا ہوتا ہے جس طرح سیدنا عمر سے جب مخاطب کر کے کہا گیا کہ 2 چادریں کہاں سے آئیں ہیں, تو حکمران نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کی. انہوں نے خود اپنے بیٹے کو سامنے لایا, کہا بتاؤ کہ 2 چادریں کیسے آئیں گی, جب سب مسلمانوں کو 1 چادر ملی تو مجھے 2 کیوں ملی؟ تو بیٹے نے کہا میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی. اکاؤنٹیبلٹی حکمران سب سے پہلے اپنی کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب ملازم آتا تھا کوئی بات کرنے کے لیے, وہ رات کو کام کر رہے ہوتے تھے, تو اس سے پوچھتے تھے کہ یہ سرکاری کام ہے یا ذاتی کام ہے. اگر ملازم کہتا ذاتی کام ہے تو آپ چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیتے تھے کہ یہ چراغ اور اس کا تیل اور اس کی روشنی مجھے سرکاری کام کے لیے دی گئی ہے, اس لیے نہیں کہ اس کی روشنی میں اپنا ذاتی کام کروں. یہ ایمانداری آپ کو اپنے حکمران میں چاہیے کہ اس کی برکت ہوتی ہے کہ پھر وہ جو اللہ کا حکم نظام میں نیچے نافذ کرتا ہے اس کی ایک روحانی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مثالیں, یہ واقعات ہماری تاریخ میں بزرگوں نے لکھے ہوئے سمجھانے کے لیے ہیں, حکایتیں یا حقیقت, لیکن دین کی پوری روح ان میں سمٹ کے سامنے آ جاتی ہے. کہ ایک گڈریا تھا حضرت عمر کے زمانے میں, ایک بہت دور کے اسلامی ریاست کے کسی کونے میں رہا کرتا تھا. ایک دن ایک بھیڑیا اس کی بکری اٹھا کر لے گیا, تو وہ گڈریا رونے لگا. تو اس کے بچوں نے پوچھا کہ بابا جان ایک بکری گئی ہے, آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بکری کے لیے نہیں روتا ہوں, آج عمر کا انتقال ہو گیا ہے کہ جب تک عمر زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ میری ریاست میں ظلم کر سکے, جانور تک ادب کرتے تھے, لحاظ کرتے تھے, میری بکریوں کو نہیں کھاتے. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ نے ایک باغ سے پھل توڑا تو بڑا میٹھا پھل اس کو لگا, اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے سوچا کہ میں اس پورے باغ کو غصب کر لیتا ہوں, قبضہ کر لیتا ہوں اس کے اوپر. تو اس نے وزیر سے کہا دوسرا پھل توڑ کے لا. جب دوسرا پھل اس نے کھایا تو وہ کھٹا تھا, خراب تھا اس کا ذائقہ. بڑا حیران ہوا. تو اس نے باغ کے مالک کو بلایا کہ یہ کیا راز ہے, میں نے تیرا ایک پھل کھایا تو میٹھا تھا, دوسرا پھل کھایا تو وہ بالکل ہی ترش تھا اور خراب تھا. تو باغ کا مالک کہتا ہے لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی تھی. لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں, اس بات کا احساس نہیں کر سمجھتے. صرف پالیسیز بنا دینے سے آپ کسی بھی ریاست یا ملک یا گھر یا خاندان کو یا آرگنائزیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں. نیت کی بڑی برکت ہوتی ہے. ایک حکمران کے اپنے وجود کی برکت بہت میٹر کرتی ہے. جب آپ کے پاس حضرت عمر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خلفائے راشدین جیسے حکمران ہوں, تو جن کے اپنے وجود کی برکت اتنی ہوتی ہے, جو مسلمانوں کے مال کو امانت سمجھیں, حرام کا مال سمجھ کے اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے اس کو خرچ نہ کرے, استعمال نہ کرے, بلکہ سیدی رسول اللہ کے دین کی امانت سمجھ کر اس کو استعمال کرے, تو وہ معاشرے میں برکت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ پورا معاشرہ پھر اس اسلامی خیر سے فائدہ اٹھاتا. ورنہ زبردستی اگر آپ, جس طرح پاکستان میں انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے پاکستان کو بیچنے کے لیے, پاکستان کو فروخت کرنے کے لیے اسلامی قوانین کا استعمال زیادہ کیا ہے. ایک سکوک بانڈز نکالے ہیں, آپ جانتے ہوں گے سکوک بانڈ میں کیا ہے کہ بانڈ یہ ہوتا ہے سود کے لیے, آپ دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرضہ دیں, ہم آپ کو سود دیں گے.
لیکن نام سکوک کا استعمال کیا. سکوک ایک اسلامک ٹرم ہے کہ جی آپ کو ایک رہن بھی رکھا جائے گا اس کے پیچھے. نہیں، اسلامی ریاست کی ملکیت ہم آپ کے پاس ایز اے گارنٹی رکھیں گے کہ اگر ہم سود نہ ادا کر سکے تو آپ اس اسلامی ریاست کے اس پراپرٹی کو، اس ایسٹ کو آپ لے سکتے ہیں، اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. یعنی باقاعدہ اسلام کو استعمال کیا پاکستان کو فروخت کرنے کے لیے. اب ہماری موٹر ویز جو ہیں، ہماری جو بڑی بڑی پی ٹی وی کی عمارتیں اور ریڈیو اسٹیشن کی عمارتیں اور ہمارے پارکس اور ہماری جتنے بھی بڑے بڑے ریلوے اسٹیشنز، بڑے بڑے ایسٹس ہیں، یہ حکومتوں نے سکوک بانڈ کے نام کے اوپر رہن رکھے ہوئے غیر ملکی طاقتوں کو کہ اگر ہم ان کو قرض نہ دے سکے، ان کا سود نہ ادا کر سکے، تو ایکچولی باہر کی طاقتیں آ کے آپ کے پشاور لاہور موٹر وے جو ہے اس پر قبضہ کر سکتی ہیں اور آپ کو ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن اسٹیشن لے جا سکتی ہیں. تو یہ اسلام کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن کی گئی ہمارے معاشرے کے اندر، جیسے قانون قصاص کی مثال میں نے آپ کو دی، سکوک بانڈز کی مثال میں نے آپ کو دی، تو ایک بدنیت اور ایک بد کردار اور ناپاک اور فحش حکمران جب شریعت کا نام بھی لیں گے تو وہ صرف دین کو بدنام کریں گے اور اس کی برکت اور خیر جو معاشرے میں آنی ہے وہ نہیں آئے گی. جیسے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے. اسلام ایک پورے نظام کا نام، وہ دوسری بات ہے. اس میں اتنی برکت ہے کہ اگر آپ شریعت کا کوئی ایک حکم بھی نافذ کر دیں تو اس کی خیر آنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح قصاص میں اگر چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں آپ تو پاکستان میں چوری ختم ہو جائے گی. بے شک باقی خرابی اور قوانین اپنی جگہ پر رہیں گے ظلم کے، لیکن کم از کم چوری ڈکیتی ختم ہو جائے گی اگر آپ اللہ کا صرف ایک حکم نافذ کر دیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو اور زمین میں فساد کرنے والے کو ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کے سولی چڑھا دو. اتنا بھی کر دیں، یہی برکت دین کی بہت ہے. جس طرح دولت سارے امیر اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے عید الاضحیٰ، بقرعید جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرض کر دیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس ایک دن میں 400-500 ارب روپیہ پاکستان کے امیر لوگ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں 2-3 دنوں میں. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اتنا صدقہ کیا جاتا ہے، اتنا جانور خریدا جاتا ہے، اور جو غریب ترین طبقہ ہے پورے معاشرے کا، اتنی دولت اس میں تقسیم کی جاتی ہے کہ بہت بڑی تعداد پورا ایک سال کا اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے، گزارا کر سکتی ہے. جانور بیچنے والے تو، چارہ بیچنے والے تو، قصائی تو، باقی سب لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ بلکہ کئی 100 ارب روپیہ تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، یتیموں میں، اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے. حکومت اگر کہہ دے کہ ایک دن میں یا 3 دن میں لوگوں سے 400 ارب روپے ہم ٹیکس نکلوائیں گے، کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں دے گا حکومت. مگر اللہ نے کہا ہے کہ قربانی کرنی ہے تو ہر کوئی خود آ کے قربانی کرتا ہے. حکومت کا کوئی زور زبردستی اس پہ نہیں ہوتی. تو دین اسلام کا جو کردار ہے وہ پورے معاشرے میں نظر آتا، چاہے حکمران ہو چاہے تاجر ہو. انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی مسلمان فوجیں تو نہیں گئیں. دنیا کے سب سے بڑے مسلمان ملک ہے انڈونیشیا. کیسے مسلمان ہوئے؟ مسلمان تاجروں کی وجہ سے، ٹریڈرز. مسلمان اکنامک سسٹم کے وہ لوگ جو اتنا خوبصورت نمائندگی کی، انہوں نے عدل کی اور انصاف کی اور اسلام کی اخلاقیات کی اور اسلام کی تجارتی انداز کی، کہ جس طرح سیدی رسول اللہ اور مسلمان تاجر تجارت کیا کرتے تھے، پورا ملک مسلمان ہو گیا. صرف مسلمان تاجروں کی وجہ سے. وہاں تو کسی صحابہ نے فوجیں نہیں بھیجی، کوئی مسلمان کیمپین نہیں ہوئی. خلفائے راشدین کے دور میں، امیت کے دور میں، عباسیوں کے دور میں، عثمانیوں کے دور میں، فارس میں تو کوئی مسلم آرمی نہیں گئی، کسی نے کانکر نہیں کیا. وہ علاقے کیسے مسلمان ہو گئے؟ مسلمان تاجروں کی وجہ سے، اسلام کے اکنامک سسٹم کی برکت کی وجہ سے. اور وہ اکنامک سسٹم کی برکت کیا؟ یعنی صرف ایک چھوٹی سی 1-2 مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ مسلمان تاجر کا کردار کیا ہوا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ کپڑوں کا کام کیا کرتے تھے، تو ایک عورت ان کے پاس ایک ریشمی کپڑے کا تھان لے کر آئی کہ مجھ سے آپ یہ خرید لیں، میں بیوہ ہوں اور میرے بچوں کو مجھے پالنا ہے اور مجھے ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے یہ 3 اشرفی میں خرید لیں، 3 دینار میں خرید لیں. تو امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا، کپڑا دیکھا، پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے پورے بازار میں اس کو پھرا کر لے کر آؤ، پھر آخر میں میرے پاس دوبارہ آنا. تو بڑھیا نے کہا کہ آپ مجھے کیوں چکر لگواتے ہیں، آپ اس سے خرید لیں 3 دینار میں. انہوں نے کہا نہیں، جاؤ چکر لگا کر آؤ. وہ 7 والی دکان پہ گئی، اس نے 5 دینار اس کی قیمت لگا دی. تیسرے کے پاس گئی، اس نے 7 دینار لگا دی. آخر والے کے پاس گئی، اس نے 20 دینار اس کی قیمت لگائی. پھر وہ گھوم کے واپس امام ابو حنیفہ کے پاس آئی. انہوں نے کہا اب اس کی ٹھیک قیمت لگی ہے، 20 دینار سے زیادہ اس کو ادا کیے، اور کہا اب آپ لے جاؤ، ورنہ اگر میں پہلے خرید لیتا تو میں آپ پر ظلم کرتا. یہ مسلمان تاجر ہوا کرتے. جب آپ ایسی تجارت کرو گے تو اس کی برکت پورے معاشرے میں جس طرح آتی ہے. ترک خلافت عثمانیہ میں ترک تاجروں کا ایک رواج تھا بہت خوبصورت. صبح صبح جب بازار کھولا کرتے تھے تو ہر کوئی اپنی دکان کے باہر ایک کرسی رکھ دیا کرتا، اور جب اس کے پاس کوئی گاہک آ کے اس سے کوئی چیز خرید لیتا تھا تو وہ گاہک کے ساتھ پہلا سودا کرنے کے بعد اس کرسی کو اٹھا کے اپنی دکان کے اندر رکھ لیتا تھا.
اور جب کوئی دوسرا گاہک اس کے پاس آتا تھا تو اس گاہک کو کوئی چیز فروخت کرنے سے پہلے باہر نکل کے دیکھتا تھا کہ کس دکان کے باہر کرسی رکھی ہوئی ہے، اور اگر کسی دکان کے باہر کرسی رکھی ہوتی تھی تو گاہک سے کہتا تھا کہ میں اپنے حصے کی فروخت کر چکا ہوں، میرے اس بھائی نے ابھی تک کوئی چیز فروخت نہیں کی، تم اس سے جا کے خرید لو۔ یہ کردار دکانداروں کا تھا، تاجروں کا تھا۔ جب مسلمان حکمران عادل ہوتا ہے، جب پورے معاشرے میں عدل ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدالتی نظام میں بھی قاضی عدل کرنے والے ہیں، معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تو وہ معاشرہ پھر ایک ایسا معاشی نظام تشکیل دیتا ہے جس کی بنیاد پھر جب شریعت پہ آپ رکھتے ہیں، شریعت کی ان برکتوں پر رکھتے ہیں، اس روحانیت پہ رکھتے ہیں، ان اخلاقیات پہ رکھتے ہیں جہاں پہ خلیفہ سے لے کر نیچے عام تاجر تک تمام اسلام کے اس روحانی تسبیح میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے پورے معاشرے کو وہ برکت ملنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ ملک مسلمان ہو گئے، لاکھوں کروڑوں کی آبادی اگر آج مسلمان ہے تو صرف اسلامک اکنامک سسٹم کی وجہ سے، اس قدر عدل، اس قدر انصاف، اس قدر محبت اور پیار کا معاملہ، کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی سود اور ربا نہیں، کوئی مس یوز نہیں، کوئی فیوچر ٹریڈنگ نہیں، کوئی سٹاک مارکیٹ نہیں، کوئی اس کے اندر گیمبلنگ نہیں، کوئی جوا نہیں۔ آج سارا اکنامک سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سٹاک مارکیٹس ہوں، یہ صرف جوا اور سٹا ہے، اس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ بٹ کوائنز اور دنیا دیکھ رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، یہ سب فیک ہے۔ یعنی ایسی کرنسی ہو کیسے سکتی ہے جس کی بنیاد ایک انٹرنیٹ کی ایک تار کے اوپر ہو؟ انٹرنیٹ کٹ جائے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا بٹ کوائنز ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو حلال ہیں، لوگوں نے فتویٰ دے دیا۔ میں نے کہا تم ضرور استعمال کر لو، لیکن انٹرنیٹ کی تار کٹ گئی تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ہاں سب ڈوب جائے گا۔ میں نے کہا پھر یہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنسی تو ایسی نہیں ہوتی، انٹرنیٹ کی تار کٹ جائے تو پوری دنیا میں تمہارا سارا انٹرنیٹ اور بٹ کوائن سب بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ تو تمہارا اے ٹی ایم، انٹرنیٹ بند ہو جائے تو تم اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکال سکتے اپنے۔ اللہ کا اکنامک ماڈل تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ کو بتایا ہے یہ بات کہ صدیوں کے بعد بھی ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ وہ سونے کا سکہ مسلمانوں کا جو چائنا میں چلتا ہے، وہی سکہ یورپ میں چلتا ہے، اور صدیوں کے بعد بھی وہی سونے کا سونا رہتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی کرنسی۔ اور جب آپ سود اور ربا کے بجائے تجارت کرتے ہیں، جو اللہ نے خود کمپیریزن دیا ہے کہ یہ سود، کہتے ہیں کہ سود اور ربا بھی تجارت کی طرح ہے، لیکن اللہ نے سود اور ربا کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں بھی جب آپ ایک پورا ماڈل چینج کرنا چاہتے ہیں، ایک اسلامک اکنامک ماڈل لانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ پورا نظام تبدیل ہوگا۔ ظاہر ہے یہ اس وقت چور، ڈاکو، بدکار، خائن، زانی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود حرام کھاتے ہیں، یہ شریعت یا شریعت کا نظام تو نہیں نافذ کر سکیں گے۔ آپ کو اس کے لیے مسلمان حکمران چاہیے جو جرأت کردار رکھتے ہوں۔ علامہ اقبال بابا نے جو کہا تھا نا کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہیں، دیتے ہیں درس مساوات لیکن کھاتے ہیں سود، تو یہ پوری دنیا کا جو اس وقت معاشی نظام ہے، انسانیت واقعتاً ہلاکت کے اتنا قریب پہنچ چکی ہے۔ ایٹم بم انسان کو اتنا ہلاک نہیں کرے گا جتنا یہ مغرب کا سود اور ربا پر مبنی معاشی نظام جو پوری دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہے۔ ہر کوئی مقروض ہے چند یہودیوں کا۔ ایسا کیسا معاشی نظام ہو سکتا ہے جس میں ہر انسان، ہر ملک مقروض ہو؟ امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی اتنی بڑی ایٹمی طاقت بنتا ہے، عالمی طاقت بنتا ہے، وہ اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ اب غرق ہونے والا ہے، اور وہ چند یہودیوں کا مقروض ہے۔ تو جب ہم اسلامک اکنامک ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جیسے کہا کہ یہ سود اور ربا پر اپنی ناپاک معیشت بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجارت کے اوپر اپنی معیشت بناتا ہے، شریعت تجارت کے اوپر ہے۔ یہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرنے اور اس کو بینک کے اندر رکھنے اور اس کو سود پر دینے پر ان کا سارا انحصار ہے۔ پوری دنیا کی معیشت چلی اس پہ رہی ہے کہ یہ سارا پیسہ چند ہاتھوں میں جمع کر دیتے ہیں، بینکوں میں جمع کرتے ہیں، پھر سود پر آگے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع مت ہونے تو اس کو معاشرے میں تقسیم کرتے رہو، اور سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ یہ لوگ پیپر کرنسی اور فیٹ کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی پر اپنی پوری معیشت رکھتے ہیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں جتنا چاہیں چھاپتے چلے جائیں، بے تحاشا چھاپتے چلے جائیں، منی سپلائی جتنا مرضی کنٹرول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فطرت پہ رکھتا ہے، سونے اور چاندی پہ، ظاہر ہے اس کی بے تحاشا سپلائی نہیں ہو سکتی، وہ کنٹرول اور اعتدال میں اکانومی کو رکھتا ہے۔ آج جو اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، کہنے کو بنتا ہے اتنے $1 ٹریلین اس کے ایسٹس ہیں اور اتنے $100 بلین اس کے ایسٹس ہیں، یہ سب فیک ہے۔ انہوں نے اس سود کے پیسے سے، انہوں نے اس فیک کرنسی سے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دولت بھی صرف فیک ہے۔ جس دن یہ پورا نظام گرے گا، جس دن ان کا انٹرنیٹ بند ہوگا، جس دن بجلی بند ہوگی، اس دن یہ سارا نظام ان کا بھی دھڑام سے گر جائے گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی تہذیب، کوئی سویلائزیشن صرف ایک بجلی کے اوپر، ایک انٹرنیٹ کی کیبل کے اوپر وہ کھڑی بھی ہو۔
آپ خود اندازہ کریں کتنی وہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بابا اقبال نے کہا تھا نا، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آخر میں خودکشی کر لے گی. اتنا شاخ نازک پہ یہ آشیانہ بنا ہوا ہے. لوگوں نے بلینز اور ڈالرز کی بٹ کوائن پہ ٹریڈنگ کی ہوئی، انویسٹ کیا ہوا ہے، جوا کھیلا ہوا ہے. سوچیں انٹرنیٹ بند ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ کہاں گیا وہ پیسہ اور کہاں گیا وہ بٹ کوائن؟ بٹ کوائن کنٹرول کون کر رہا ہے اور کس کے پاس ہے؟ یہ سب ہوائی تخیلاتی باتیں، صرف ایک دجال کا دھوکہ ہے جس پہ لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے انہوں نے. کیونکہ چند لوگ شروع میں پروفٹ بنا کے پیسہ بنا کے کچھ ریئل ایسٹس خرید لیتے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر، ایک بہت اہم بات نوٹ کیجیے گا، ہماری زندگی کے ایک ایک تار میں جو حرام پرو دیا ہے انہوں نے، اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے انسٹیٹیوشن سے جس کو آپ بینک کہتے ہیں. پورے پاکستانی معاشرے میں ہر گلی میں بینک کھلے ہوئے ہیں، پرائیویٹ بینکس. پرائیویٹ بینک تو انگریزی میں نام ہے نا، ذرا اچھا سا لگتا ہے ان کو، اردو میں اس کو بولیں تو یہ ساہوکار سود خور ہیں. ان کا پورا کاروبار سود خوری کے اوپر ہے. یہ پاکستان کے اندر جو گلی محلے میں سود خور بیٹھے ہوتے ہیں، جا کے لوگوں کو سود پہ قرضہ ہے، ہر پاکستان کے ہر شہر میں سود خور پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں. قانوناً وہ اللیگل ہے کہ جی آپ سود پہ کاروبار نہیں کر سکتے. اور وہ جو بڑے بڑے بینک جن کو ریاست پاکستان لائسنس دے کے سود پہ کاروبار کرواتی ہے، ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ مثال آپ کو دیتے ہیں، کوئی ایک پرائیویٹ بینک پاکستان کا لے لیں، بے شک پاکستان میں اس کی 600 برانچز ہوں، لیکن ان 600 برانچز کو اون تو ایک ہی آدمی کرتا ہے. ٹاپ پہ ایک سیٹ بیٹھا ہوا ہے جس کا وہ پرائیویٹ بینک ہے. اب پورے پاکستان کے لوگ اپنا پیسہ اس بینک پہ جمع کراتے ہیں، یعنی اس ایک سیٹ کے پاس کھربوں روپیہ آ جاتا ہے پورے پاکستان کا جو اس کے کنٹرول میں ہے. اب وہ ایک شخص جس نے پورے پاکستان سے وہ دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، اب وہ فیصلہ کرے گا کہ منی سپلائی کس طرف جائے. کیا اس کو تجارت میں لگایا جائے، کیا اس کو انویسٹ کیا جائے انڈسٹریز میں، کیا اس کو سود پر آگے دیا جائے، کیا اس کو ایگریکلچر میں لگایا جائے. اتنی طاقت ایک فرد کے پاس آ جاتی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے اس کو چھو کے پاگل کیا. یہ پرائیویٹ بینک کا عذاب ہے. پھر یہ ان کو فریکشنل ریزرو بینکنگ جو یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کروڑ روپیہ ہے تو اپنے اکاؤنٹس میں دکھاتے ہیں کہ 10 کروڑ روپیہ ہے. تو یہ اساسے ریئل ویلتھ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے تحاشا قرضہ دینا شروع کر دیتے ہیں. جو معاشرے میں منی سپلائی ہے وہ ریاست کنٹرول نہیں کرتی، پرائیویٹ سود خور کنٹرول کرتا ہے. اسی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، اسی وجہ سے انفلیشن ہے، اسی وجہ سے چیزوں کے ریٹ بری طرح فلکچویٹ کرتے ہیں، اسی لیے کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. یہ سارا کام پرائیویٹ سود خوروں کی وجہ سے، جن کو پرائیویٹ بینک کہتے ہیں. 1400 سال کی اسلامی تاریخ، اس بات پہ غور کریں. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں جو بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں نے بنائی ہیں، جو بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں، چھوٹی نہیں، پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے یار، 4-5 صوبے ہیں ہمارے پاس. جو ریاستیں، خلافت راشدہ کو آپ لیں جو پورا پرشین اور رومن امپائر اور نارتھ افریقہ پہ پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ امیyyد ڈائنسٹی کو لیں جو پرشیا سے لے کے اسپین تک پھیلی ہوئی تھی. عباسیوں کو لیں جو چائنا سے لے کر یورپ اور بائزنٹائن امپائر تک پھیلی ہوئی تھی. پوری اسلامی ریاست میں کبھی بھی کوئی پرائیویٹ بینک نہیں ہو سکتا تھا. اسلامی ریاست میں پرائیویٹ بینک، پرائیویٹ سود خور کی اجازت ہی نہیں تھی. پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح سود خوری کی اجازت دی جائے. یہ انگریزوں نے پچھلے 100-150 سال میں جو اپنا بینکنگ کا نظام بنایا ہے، روتھ چائلڈز نے، اور اس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے بینک قائم کرنا شروع کر دیے ہیں. سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں ان بینکرز کی وجہ سے، چاہے یہ ایک گلی کے محلے میں ہو یا بڑے بڑے ریاستی بینک ہوں، جو انٹرنیشنل مانیٹری ڈونر آرگنائزیشن سے، سب کا طریقہ واردات ایک ہی ہے. لوگوں کا پیسہ جمع کرو، اور چونکہ ہیں یہ سود خور لہٰذا یہ سود پہ اس کو آگے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کرتے ہیں. پوری انسانیت کو انہوں نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. اس قدر ڈیٹ ہو چکا ہے کہ خود امریکہ کا حال اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کی پوری انکم صرف سود کی ادائیگی میں جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہی جو پاکستان کا حال ہو چکا ہے کہ ہم ساری انکم اپنی جو ٹیکس لگا کے خون نچوڑ کے جمع کرتے ہیں، 10,000 ارب روپیہ وہ صرف سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. اور یہی حال امریکہ کا بھی ہے، باقی تمام ملکوں کا یہی حال. اور ہر ملک اگر مقروض ہے تو کس کا مقروض ہے؟ آخر میں آپ کو یہی بینکر ملے گا، سود خور. تو اسلام میں بینک کے مقابلے پہ کون سا ادارہ ہے؟ جب ایک بینک ہے جو پرائیویٹ سود خوری کا کام کرتا ہے، ریاست کا بیت المال ہوتا ہے. ان کا بینک ہے، ہمارا بیت المال ہے، اور بیت المال ریاستی ادارہ. بیت المال مسلمانوں کا وہ ادارہ ہے، وہ کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر پوری ریاست کا جو خلیفہ ہے، جو حکمران ہے، وہ معاشرے کے فائنانسز کو اس کے ذریعے، ایسٹس کو، ریسورسز کو اس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے.
یہ بڑا فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے. جو لوگ کہتے ہیں آج پاکستان میں کیسے ہوگا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس سے پہلے خلافت راشدہ نے کیسے کیا تھا، امید نے کیسے کیا تھا، عباسیوں نے کیسے کیا تھا، عثمانیوں نے کیسے کیا تھا. آخر اتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز تھیں، انہوں نے کیسے کیا تھا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بیت المال کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جس طرح آپ مثال دیتے ہیں وہ جو سارے آج کل کے دور کے ماڈرن بینکنگ فیچرز ہیں کہ آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے، وڈرا کرنا ہے، اے ٹی ایم ہے، آپ نے چیک لکھنا ہے، آپ نے ڈرافٹ بنا کے دینا ہے، آپ نے منی ٹرانسفر کرنا ہے، یہ سارا کام بیت المال بھی کر سکتا ہے نا. آپ اسٹیٹ جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کو کنورٹ کر دیں بیت المال میں. جتنی بینکنگ سروسز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے، یہ سارا کام آپ ریاست کا ادارہ کر سکتا ہے. آپ کو پرائیویٹ بینکس کی کیا ضرورت ہے؟ پرائیویٹ بینکوں کو جس معاشرے میں آپ نے یہ پرائیویٹ بینک رکھے ہیں وہ معاشرہ کبھی سٹیبل ہو ہی نہیں سکتا. یہ سود خور کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں سینکڑوں برانچز پورے ملک میں کھول کر، ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ جو ہر حکم جو اللہ اس کے رسول کا ہے، سود میں کام نہیں کرو، یہ سود میں کریں گے. پیسے کو سرکولیٹ کر کے رکھو، یہ پیسے کو جمع کر کے رکھیں گے. پیسے کو تم امیروں میں مت گھماؤ، یہ امیروں میں گھمائیں گے. پیسے کو تم معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرو، یہ اس کو روک کے رکھیں گے. بلڈ سپلائی کو، فائنینشیل بلڈ سپلائی کو روک کے رکھیں گے تاکہ پورا معاشرہ تباہ ہوتا رہے. تو اسلامک نظام میں بیت المال کا کانسیپٹ ہے. بیت المال میں کموڈیٹیز بھی ہوتی ہیں. عام بینک میں تو کموڈیٹیز نہیں نظر یہ تو اکاؤنٹ کھولتے ہیں خالی. بیت المال میں کموڈیٹیز ہوتی ہیں. کموڈیٹیز کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اپنا گندم کا ذخیرہ بھی ہے، اور اپنے خوراک کا ذخیرہ بھی ہے، اور اپنے ریسورسز بھی ہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سارے وسائل استعمال کیے جائیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے غربا کے لیے. کسی کو امداد دینی ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہو. بیت المال بذات خود ایک بہت بڑی ٹریجری ہوتا ہے جس میں سونا بھی ہوتا ہے، جس کے اندر ریسورسز بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کی تمام ریئل ویلتھ رکھی ہوتی ہے. اٹس اے ریئل ویلتھ بینک. بینک کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، بذات خود بینک ایک ناپاک لفظ ہے، لیکن وہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی اصل دولت رکھی ہوتی ہے. گولڈ ریزروز آپ کے یہاں پہ ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کی کموڈیٹیز ہوتی ہیں جو ریئل ویلتھ ہیں، چاہے چاول ہو یا گندم ہو یا باقی ریسورسز ہو. یہ سارے ریسورسز جو ریاست کنٹرول کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پورا معاشی نظام بنا کر دیا ہے. دیکھیے، کیونکہ کفر کا سارا نظام ایکسپلائٹیشن اور ظلم اور سود اور ربا کے اوپر ہے، سو فنڈامنٹلی یہ حرام اور انسانیت کو عذاب دینے والا نظام. شریعت میں انسانوں کے اوپر سے بوجھ اتارے جاتے ہیں، ان کو ہلکا کیا جاتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں، ان پر ظلم اور ایکسپلائٹیشن نہیں کی جاتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان محنت مزدوری کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے کچھ پیسے کما کر گھر لائے اور رستے میں کوئی گنڈا کھڑا ہو اور یہ کہے کہ اس میں سے 20% تم مجھے دے دو، اس کے بعد تم پیسے گھر لے جا سکتے ہو. اس کو آپ گنڈا ٹیکس کہیں گے، اور یہ ایکچولی ہے سود خور کا گنڈا ٹیکس، جس کو آج کی ماڈرن زبان میں آپ انکم ٹیکس کہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ دو مسلمان آپس میں تجارت کریں، ایک جائے اپنے بچے کے لیے دودھ خریدنے کے لیے، وہ اس کو دودھ فروخت کرے، اور بیچ میں ایک حرام خور کا بچہ، ایک سود خور کھڑا ہو جو یہ کہے کہ اس میں سے تم 100 روپے کا تم نے دودھ خریدا ہے تو اس میں سے 20 روپے تم میرے لیے بھی نکالو گے. یہ ہے سیلز ٹیکس. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان ظالمانہ ٹیکسز کی کوئی گنجائش ہے؟ ہو سکتی نہیں، پاسبل نہیں ہے. 1400 سال کی اسلامی تاریخ کی کسی سیولائزیشن کو اٹھا لے، نہ کبھی انکم ٹیکس تھا، نہ کبھی سیلز ٹیکس تھا، نہ کبھی پراپرٹی ٹیکس تھا، نہ ٹرانزیکشن ٹیکس تھا. یہ جو گاڑیاں ایکسچینج مسلمانوں نے تجارت کی آپس میں، یہ جو مرضی کا ہے، جو مسلمان ٹرانزیکشن کرتا ہے، کسی نے اپنا گھر بیچا اس کو پراپرٹی ٹیکس لے لیتے ہیں، گاڑی بیچی اس پر ٹیکس لے لیتے ہیں، جو مرضی کام آپ سانس لیں اس پر ٹیکس لیتے ہیں. یہ سب حرام اور ناپاک اور ذلیل ٹیکسز. اب سوچیں کہ وہی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئے. یہ کور ایسنس ہے اسلام کے پولیٹیکل، اکنامک، جوڈیشل ماڈل کا. جہاں پر ایکسپلائٹیشن اور ظلم ہے وہاں پر اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے. اب ظاہر ہے یہ ماڈل اتنا حیران کن ہے کہ آج کے سارے سودی نظام والوں کو، یہ سارا سود کا جو نظام چلاتے ہیں، جو بینکروں نے جو حلق سے پکڑا ہوا ہے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو، ظاہر ہے ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مذاق. یہ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ اسلام ایک انسٹاپبل فورس ہے، اس نے آنا تو ہے ہی، تو پہلے سے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے سکوک بانڈز کی مثال آپ کو دی تھی.
اسی طرح یہ اسلامک بینکنگ کے نام پر جو آج کل ایک فراڈ چل رہا ہے، بڑے بڑے علماء نے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بینکنگ جس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ ہو، فیک جعلی اور حرام پیپر کرنسی، جس کی بنیاد فریکشنل ریزرو بینکنگ کے اوپر ہو، جس کی بنیادی سود پر ہو، جس کو یہ پروفٹ اینڈ لاس کہتے ہیں، کیونکہ سارے بینک جو آپ سے پروفٹ اینڈ لاس کرتے ہیں پیچھے یہ خود سود کا ہی کام کرتے ہیں، اور سود کے منافع میں سے ہی آپ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پروفٹ لاس ہو گیا، اور سارے فریکشنل ریزرو بینکنگ کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسی سودی بینکنگ نظام کا حصہ ہیں۔ تو یہ اسلامک بینکنگ کیسے ہو گئی؟ یہ ٹرم بذات خود انسلٹنگ ہے۔ اسلامک طوائف پناہ یا اسلامی شراب خوری یا اسلامی سود، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہوتی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ صرف دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ یہ اسلامی بدکاری ہے، یہ اسلامی شراب ہے، اسلامی بینکنگ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اب کیا کہیں، اتنے بڑے بڑے علماء نے فتوے جاری کیے ہوئے اس کے حلال ہونے پر۔ حرام کام کرنا ہے تو یار حرام کرو، جو حرام ہے کھل کے کرو، اللہ میرے مالک مجبور ہوں میں سسٹم میں، اس کو زبردستی شریعت کے تحت کر کے اسلامی کیوں کرتے ہو؟ کیوں دین کا مذاق بناتے ہو یار؟ اب لوگ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جی آپ زیادہ جانتے ہیں یا فلانے مفتی زیادہ جانتے ہیں، وہ تو پوری دنیا کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ حلال ہے۔ وہ اپنی قبر میں جائیں گے، وہ جانے، جس کا دل چاہتا ہے ان کو فالو کرے۔ ہم نے صاف بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اکنامک سسٹم نہیں دیا، پیپر کرنسی پہ، بینکس پہ، سود اور ربا پہ، فریکشنل ریزرو پہ، ڈیجیٹل کرنسی پہ مبنی ہو۔ یہ مکمل طور پر حرام، شیطانی اور دجالی نظام ہے۔ اسی طرح جب کرنسی کی بات آتی ہے، یہ بات آپ کو بہت تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں کہ فیٹ پیپر کرنسی جو حکومت تبدیل ہونے سے یا پرنٹنگ پریس تبدیل ہونے سے یا وقت گزرنے سے ردی ہو جائے، وہ شرعی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک حرام کرنسی ہے، جس کی اپنی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے۔ ہمیشہ کرنسی وہ ہوتی ہے جس کی اپنی بذات خود کوئی ویلیو ہو، چاہے وہ گندم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سونے اور چاندی کیوں نہ ہو، کوئی ویلیو تو ہے اس کی جو صدیوں کے بعد بھی سونا اور چاندی ہی رہے گا۔ لوکل کاموں کے لیے تاریخ میں مسلمان ہمیشہ بارٹر بھی کرتے رہے، مال کے بدلے مال کے، جی آپ اتنی کھجور لے لیں، اتنی گندم ہمیں دے دیں۔ پوری دنیا آج بھی بارٹر کرتی ہے، بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے، ایک ملک کسی کو گندم دیتا ہے، دوسرا اس کو اس کے بدلے پیٹرول دیتا ہے۔ یہ ایک ٹریڈنگ کا طریقہ بارٹر کا ہے، اس میں آپ کوئی انوالو نہیں ہوتے، کوئی آپ سود اور کوئی اس کے اندر آپ پیپر کرنسی یا گولڈ انوالو نہیں ہے۔ دوسری ٹریڈنگ گولڈ سے ہوتی ہے، ہمیشہ ہسٹوریکلی ہزاروں سال سے ہر سیولائزیشن، چاہے وہ پرشین رومن امپائر ہو، اسپارٹنز ہوں، گریکس ہوں، چاہے وہ منگول ہوں، چنگیز خان ہو، ہلاکو خان ہو، اندلس کی مسلمان سیولائزیشن ہو، عباسی ہو، عثمانی ہو، امید ہو، خلافت راشدہ ہو، یہ سب کون سی کرنسی استعمال کرتے ہیں؟ گولڈ اینڈ سلور۔ اور اتنا گولڈ اینڈ سلور ہے دنیا میں کہ آپ اتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز بنا سکیں ان کی بنیاد پر۔ اب ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے سارا گولڈ چھپا لیا نا، سارا گولڈ لوگوں سے خرید کے خود جمع کر لیا، لوگوں کو ردی کاغذ پکڑا دیا، لہٰذا لوگوں کو کنٹرول کرنا، بیوقوف بنانا، قوموں کو ہلاک کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ایک ساتھ کروڑوں کو ہلاک کرتے ہیں، کیونکہ حکومت بدل جاتی ہے، ان کی کرنسی ردی ہو جاتی ہے، وہ ملک ختم ہو جاتا ہے، اس کی کرنسی ردی ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں نے پوری دنیا میں وہ کرنسی جمع کی ہوتی ہے وہ ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف۔ تو ایک اسلامی معاشرے میں جب خلافت الحم منہاج النبوہ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں ظالم بادشاہت کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین دوبارہ نافذ ہوگا، تو اچھی طرح سمجھ لیں وہاں پہ یہ فیٹ پیپر کرنسی، سود اور ربا کا نظام، بینکنگ سسٹم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، جو اللہ کے بندے اس وقت ہوں گے اس وقت وہ گولڈ اینڈ سلور کرنسی ہی جاری کریں گے، درہم و دینار ہی شروع ہوگا دوبارہ۔ یہی گاڈز کرنسی ہے، یہی انسانیت کی کرنسی ہے، یہی وہ کرنسی ہے جو انسان کی فطرت میں، ہر تہذیب، ہر سیولائزیشن میں ہزاروں سال سے یہی چلتی آ رہی ہے۔ پیپر کرنسی 150 سال پہلے والا ایونٹ ہے، 100-150 سال پہلے آئی ہے، اور غیر فطری ہے، اسی طرح غیر فطری ہے جس طرح یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ یا بینکنگ کے ذریعے جو پوری دنیا کو غلام بنانے کا طریقہ، جس سے اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے سود اور ربا کے اس نظام سے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک اسلامی ریاست اگر آپ بناتے ہیں، کہتے ہیں سیکوینشل، اس کے پورے سٹیپس ہیں، آپ کو اچھے ایماندار حکمران چاہیے جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں، جو دین کے معاملے میں سنسیئر ہوں، علم رکھنے والے ہوں، اور خود سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی سنت پہ ہوں،
خود سادہ زندگی گزارنے والے ہوں جیسے اس مسلمان حکمران کو کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی مثال دیکھنے میں آپ کو بہت اسمارٹ اور خوبصورت اور ویلتھی اور دولت مند اور نفیس وجود ہے، لیکن اپنی ذات میں کتنا بیت المال کا لحاظ کرتے ہیں، یہ مثالیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ کہ 7 روپے کی ایک کرسی بھی محترمہ فاطمہ جناح نے جب پاکستان کے پیسوں سے اپنے لیے خرید لی تو قائد اعظم نے اس پہ کاٹا لگا دیا کہ نہیں، یہ پیسے فاطمہ جناح ادا کریں گی، پاکستان کے مسلمان میری بہن کے لیے میری بہن کی کرسی کے پیسے نہیں دیں گے۔ حالانکہ قائد اعظم کے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس میں رہا کرتی تھی وہ، اور آج کل انہوں نے اپنے سینکڑوں ایکڑ گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے پوری ریاست پاکستان کا خرچہ اپنے گھروں کا اٹھواتے ہیں۔ یہ پورے گھروں کی مرمتیں اور اس کی دیواریں اور اس کے پارک اور اس کے لان اور اس کے جانور اور اس کا زو اور اس کا سوئمنگ پول، یہ سارا خرچہ امت اٹھاتی ہے، پاکستان اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی حرام خور نے اپنے گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا ہوتا ہے۔ اپنے 10 گھر ہیں ملک میں تو 10 کے 10 گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوتا ہے اور ان کا سارا خرچہ ریاست پاکستان اٹھا رہی ہوتی ہے۔ ایسے حرام خور حکمرانوں کے ہوتے ہوئے تو پھر وہی ظلم ہوگا جو معاشرے میں پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست ٹیکسز نہیں لے گی عوام سے، ارے اتنے ٹیکسز 100% ٹیکسز جو اس وقت قوم پہ لگے ہوئے ہیں حرام، کسی اسلامی ریاست میں آج تک کبھی نہیں لگا ہے۔ اور جب اسلام میں آپ کو تاریخ اسلام میں ظالم حکمران آپ کو ملے تو اس کی مثال ہی یہی دی جاتی تھی کہ وہ لوگوں پر بڑے ٹیکس لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ٹیکسز رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ٹیکسز رکھے ہیں، لیکن اگر آج کل کے دور کے لحاظ سے ظلم کے ٹیکس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ جو غیر مسلم ہیں اسلام کے اندر ان بڑا طنز کیا جاتا ہے کہ جی غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ان کو ذمی کہا جاتا ہے اور ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور ان کو جزیہ ٹیکس ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں۔ ڈو یو ایون ریئلائز، یعنی لوگوں کی یہ بات تو کوئی نہیں بتائے گا نا آپ کو مثال پہلے ہم دیتے ہیں، انکم ٹیکس جس طریقے سے آپ دیتے ہیں، ایک 20%، 25%، 18% آپ کی آمدنی ہر مہینے کٹ جاتی ہے، بعض جگہ 40% کٹ جاتی ہے آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے، سورس پہ ہی کاٹ لیتے ہیں۔ وہ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ساتھ، مڈل کلاس کے ساتھ وہ یہی کرتے ہیں کہ پیسہ اس کے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بیچارے کی تنخواہ اگر 1,00,000 روپے ہے تو اس کو 80,000 ملتی ہے، 20,000 روپے حکومت اس کو دینے سے پہلے یہ ڈھونڈا ٹیکس کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور ہر مہینے ایسا ہوتا ہے۔ اسلام نے کون سا ٹیکس لگایا ہوا ہے مسلمان پر؟ زکوٰۃ کا ٹیکس لگا، سیونگز پر ٹیکس لگایا ہوا ہے، انکم پر ٹیکس نہیں ہے۔ مسلمان جتنی مرضی کمائی کرے، محنت کرے، اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، اس کی سیونگز پر ٹیکس ہے۔ اللہ منع کرتا ہے پیسے کو جمع کر کے مت رکھو۔ اگر تم نے پیسے کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے 1 سال تک اور تم اس کو خرچ نہیں کر رہے تو اس میں سے تم کو 2.5 روپے نکال کر یتیموں بیواؤں مسکینوں کو تقسیم کر دینے یا ریاست کے حوالے کر دینے۔ اب مجھے بتائیے سال میں 2.5 روپے دینا، 2.5% دینا زیادہ آسان ہے یا ہر مہینے 20% دینا زیادہ آسان؟ اب چونکہ اللہ کا دین نافذ نہیں کرتے نا، اس لیے ذلیل ہوتے ہیں، ہر مہینے 20% دیں گے لیکن اللہ کا دین نافذ نہیں کریں گے کہ سال کے 2.5% آپ نے دینے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی، ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، لیکن بات یہ وہ خود عالم دین نہیں تھے، خود اکانومی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس کام کے لیے اسی طرح کے کچھ کرائے کے مولوی اور کچھ وکیلوں کو جمع کیا کہ آپ قانون سازی کر دیں۔ بد نصیبی ہے، جیسے ہم نے علماء کا کہا کہ جنہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں سود خوری اور بینکنگ کو حلال کرنے کے، یہ بھی اسی زمانے میں شروع ہوا تھا۔ ان کی نیت جنرل ضیاء کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن دین کو وہیں سے ہائی جیک کر لیا گیا، کیونکہ بذات خود وہ اتنا علم نہیں رکھتے تھے اس حوالے سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج پاکستان میں جو نظام نافذ ہے، پہلی رمضان کو سارے بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے، اور کس اکاؤنٹ سے کاٹتے ہیں؟ اس اکاؤنٹ سے جس کو سارا سال جس پر یہ سود دیتے رہتے ہیں۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کاٹتے، اس اکاؤنٹ سے کاٹتے ہیں جس پہ آپ کو سارا سال یہ سود کھلاتے رہے، سیونگز اکاؤنٹ۔ اس کے بعد پہلی تاریخ پر اس سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں 2.5%۔ اور جو شریعت کا حکم ہے زکوٰۃ کا کہ اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی کہ جو ایک خاص مقدار 7.5 تولہ چاندی یا 52 تولہ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی سے زیادہ کی رقم تمہارے پاس ہے تو اس پر تم 2.5% زکوٰۃ دو گے، اس کسی شرعی حکم کو پورا نہیں کیا جاتا۔ آپ ایک دن پہلے آپ پیسے جمع کرائیں بینک میں، پہلی رمضان کو وہ اس پہ زکوٰۃ کاٹ لیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے پہلی رمضان سے پہلے سارا پیسہ باہر نکالتے ہیں، 2 رمضان کو پھر جمع کراتے ہیں۔ ایک مذاق بنا ہوا ہے ملک میں شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور یہی سود خور کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ یہی بات آپ کو بتانی مقصود تھی کہ اگر حکمران عادل نہ ہو، اگر علماء حق نہ ہو، تو پھر ہوگا یہی کہ آپ جب اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ صرف اس کا مذاق بنا دیں گے، جیسے پاکستان میں مذاق بنا ہوا ہے۔
چاہے قانون شہادت ہو، چاہے قانون توہین رسالت ہو، چاہے قانون قصاص ہو، چاہے قانون زکوٰۃ ہو، ان سب کے اندر وکیلوں نے اور ان فراڈی مولویوں نے ایسا ڈرامہ اور مذاق کر دیا ہے کہ سیدی رسول اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا۔ تو اسلام کے اندر، دین کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زکوٰۃ کا ٹیکس رکھا ہوا، یہ تمام مسلمانوں کو دینا ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور ریاست کو بڑے بڑے باقاعدہ انہوں نے مت بتائی ہے کہ کہاں آپ یہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ریاست کا کام ہے ان زکوٰۃ کو جمع کرنا۔ سیدی رسول اللہ کے پاس سارے قبیلے اپنی زکوٰۃ لے کے سیدی رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلہ سیدی رسول اللہ کے پاس زکوٰۃ لے کر آیا، تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تم اپنے قبیلے والوں میں جو اپنے علاقے کے غریب مسکین ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے فرمایا سیدی ہم ان میں تقسیم کر کے آئے، اور جو بچ گیا ہے وہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو جمع کرا رہے ہیں۔ تو سیدی رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر سے فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اللہ نے ان کو دین کی فہم عطا فرما دی ہے، دین کا فہم ان کے پاس، یہ سمجھ گئے کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ جو حکم ہے اس بات کا کہ جو زکوٰۃ تم جمع کرو وہ اسی علاقے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں خرچ کر دو، اور جو بچ جائے وہ ریاست اپنے پاس رکھ لے، اور ریاست پھر اس سے وہ کام کرے جو ریاست کرنا چاہتی ہے عوام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایگریکلچر ٹیکس ہے، ایگریکلچر ٹیکس اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا یہ کہ تم جو فصل لگاتے ہو، تم نے جو فصل لگائی ہے اس میں جب فصل تمہاری تیار ہوتی ہے تو اس میں 10% عشر جو ہے 10% وہ تم نے اللہ اس کے رسول کو دینا ہے، اور وہ ریاست کے مسلمان ریاست کے پاس آتا ہے، جو اگین وہ بیت المال میں جاتا ہے، اس کے پاس ہے نا کہ بیت المال کموڈیٹیز بھی رکھتا ہے۔ وہ سارے ملک سے، اب مجھے بتائیں پاکستان سے جو گندم کی فصل نکلتی ہے، چاول کی فصل نکلتی ہے، اس کا 10% اگر ریاست پاکستان اپنے پاس رکھ لے پاکستان کے یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے، ملک میں کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ کبھی خوراک کی کھانے کی کوئی کمی ہوگی ملک میں؟ کبھی کوئی ایکسپلائٹ کر سکے گا؟ اسی طرح مائنز اینڈ منرلز ہیں، ان میں کہیں سنگ مرمر نکلتا ہے، کہیں پتھر نکلتا ہے، کہیں اور چیزیں نکلتی ہیں جو کسی کی پراپرٹی پہ ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے ذخائر ہیں کہ جو پوری مسلمان امت کے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے، لیکن جس کی زمین پہ نکلا ہے وہ اس میں سے نکال کر، جس طرح کوئی ریت بیچ رہا ہے اپنی زمین سے، یا اپنی زمین نکال کے مٹی بیچ رہا ہے اپنے، اس کے لیے اللہ نے خمس رکھا ہوا ہے، 20% کا ہے، بھئی تم اس میں سے 20% ریاست کو، مسلمانوں کو دے دو، باقی تم کمائی تم رکھو اپنی زمین سے نکال کے، جو کر سکتے ہو کرو۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ جو بڑے بڑے مسلمانوں کے مفاد کے پروجیکٹس ہیں، مثلا انرجی ریسورسز ہیں، آئل اینڈ گیس ہے، کوئلہ ہے، وہ تمام ریسورسز کے جو فائر، آگ پروڈیوس کرتے ہیں، انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، وہ صرف ریاست کی ملکیت ہوں گے۔ جو پانی کے ریسورسز ہیں، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ جھیلیں ہوں، چاہے وہ دریا ہو، وہ ریاست کی ملکیت ہوں گے، پرائیویٹائز نہیں کر سکتے آپ ان کو۔ وہ چراگاہیں ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ تمام ایریے جو مسلمانوں کے مفاد کے لیے، اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، ان کو بھی آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے۔ آپ کیٹو کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ ننگا پروت کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ دریائے سندھ کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ تھر کے کوئلے کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ آئل اینڈ گیس کے ذخیرے پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ سینڈک کا سونا یہودیوں کو نہیں دے سکتے، آپ ریکوٹک چینیوں کو نہیں بیچ سکتے۔ یہ سب ریاست اسلامی کی ملکیت ہے۔ اور 1400 سال کی تاریخ میں جیسے کہا، اسلامی ریاست پر اپنے پیسے جنریٹ کیسے کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، مسلمانوں کی تاریخ میں کیا ہوتا تھا۔ مسلمان اور آج کل کے ملک میں، آج کی اگر جدید آپ کو مثالیں دیتے ہیں، سعودی عرب اپنے تمام وسائل کیسے پیدا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو نیچرل ریسورسز دیے ہیں، فائر ریسورسز دیے ہوئے ہیں، سارے کے سارا تیل سعودی عرب سے جو نکلتا ہے، جو گیس نکلتی ہے، اتنی دولت ان کے پاس ہے کہ سالوں ابھی انہوں نے شاید ابھی تک ٹیکس نہیں، انکم ٹیکس نہیں لگایا اپنے شہریوں۔ ابھی سنا ہے میں نے، شاید آج کل میں لگایا، پچھلے 50 60 100 سال تو انہوں نے انکم ٹیکس بھی نہیں لگایا ہوا تھا اپنے لوگوں پر۔ قطر کہاں سے کماتا ہے؟ قطر کی ساری آمدنی جو کئی $100 ارب یہ خرچ کرتے ہیں صرف فٹ بال میچ کرانے کے لیے، یہ پیسہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ ان کو اللہ نے جو ذخیرے دیے ہیں وہ ریاست استعمال کرتی ہے۔ ایران کہاں سے کماتا ہے؟ پورے ایران کی اکانومی کس پر چل رہی ہے؟ جو اللہ نے نیچرل ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ریاست ایسے کماتی ہے۔ اور ایران اور سعودی عرب سے زیادہ انرجی ریسورسز اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں یہودیوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے، اور پوری قوم کا خون نچوڑنے کے بعد ہم ان یہودیوں کو صرف سود کھلاتے رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ بھی کرتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ ہم سے بڑا پاگل تو کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ اللہ نے کائنات کے خزانے دیے ہیں اور ہم اپنے آپ کو شوق سے ذلیل کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے حکمران ذلیل ہیں، اور ہم بار بار ان کو منتخب کر کے اوپر لاتے ہیں۔ تو ریاست کی جو آمدنی ہے، ایک بہت بڑی آمدنی ریاست کی، اور نیچرل ریسورسز ہیں جو اللہ نے اس کو دیے۔ اور دوسرا، ریاست کو تو ظاہر ہے پوری اجازت ہے کہ وہ کاروبار کرے، جس طرح بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، پی آئی اے ہے، سوئی سدن ہے، سوئی ناردن ہے، جیسے کہا، یہ سارے پی ایس او ہے، پی ٹی سی ایل ہے، یہ تمام بڑے بڑے ریاست اپنے ادارے بناتی ہے، جو ادارے کام کرتے ہیں، جو کماتے ہیں اور ریاست کو دیتے ہیں۔
تو یہ کہنا کہ ریاست کمائے گی کہاں سے اگر ہم ٹیکس معاف کر دیں گے؟ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ انکم ٹیکس پاکستان میں 300-350 ارب روپیہ جمع ہوتا ہے پورے سال میں، جو تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے، اور صرف ایک کرپشن کا کیس پاکستان میں، چاہے ڈاکٹر عاصم کا ہو یا ملک ریاض کا ہو، وہ 450 ارب روپے کا ہے۔ آپ اس طرح کے پاکستان کے جتنے لٹیرے، چور، ڈاکو، حکمران اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک سے پیسہ نکال لیں تو سالوں سالوں آپ کو قوم پر انکم ٹیکس لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صرف تھوڑی سی لوٹی ہوئی دولت نکال لیں، یا ریسورسز، نیچرل ریسورسز جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ کو ملک کے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں سے سیلز ٹیکس نہ لینا پڑے۔ اور پھر جیسے کہا کہ جب ایماندار حکمران ہوتے ہیں تو ریاست کا خرچ بھی کم ہوتا ہے۔ اس طرح عیاشی نہیں ہوتی کہ جیسے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے لیے 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اس قسم کی بدکاری نہیں ہوتی پھر اس اسلامی ریاست میں۔ ہر کوئی اپنی ایمانتوں کا دھیان کر، جو حکمران چراغ بجھا دے اور 7 روپے کی کرسی فاطمہ جناح کے لیے نہ خریدنے دے، مجھے بتائیں کیا قائد اعظم اپروو کرتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں اسسٹنٹ کمشنر جو کیپٹن یا میجر کے رینک کا افسر ہوتا ہے، اس کے لیے 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جائے ود انفینائٹ فیول، جتنا مرضی استعمال کرے، اور ججوں کے لیے جو تنخواہیں اور بینیفٹس اور پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، اور سیاستدان اور ایم این ایز اور ایم پی ایس جو اپنے سال کے بجلی فری اور ٹیلی فون فری اور ایئر ٹکٹ فری اور اپنا گھر کا کرایہ اور اربوں خرب 100 ارب روپیہ تو صرف ان ایم این ایز ایم پی ایس کی حرام کھانے پہ لگتا ہے ایک سال کے اندر، جو یہ سارے ممبر آف پارلیمنٹس اپنا اور سینیٹرز اپنا حرام کھا جاتے ہیں۔ کیا قائد اعظم اس کی اجازت دیتے؟ کیا مسلمان تاریخ میں جس مسلمان سلطنت نے اپنی عوام کی فلاح کے لیے کام کیا ہے، اس کی اشرافیہ اسی طرح حرام کھاتی تھی؟ دین کا نظام نافذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑے بڑے وسائل بتائے ہوئے ہیں، آپ کو طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ اسلامی ریاست اپنی اکانومی کیسے جنریٹ کر سکتی ہے۔ لیکن جیسے کہا نا کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کے ساتھ آپ کو جوڈیشل سسٹم انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ ایک اسلامی فلاحی ریاست اور اسلامک اکنامک ماڈل بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ساتھ آپ کو چور کے ہاتھ بھی کاٹنے ہیں، کیونکہ ایک ڈیٹرنس چاہیے ہوتا ہے آپ کو، ورنہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے جب روانہ فرمایا یمن کی مہم پہ، تو آپ نے کہا کہ اپنی تم سارے مجھے ایسٹس لکھواؤ، تم نے کتنا کمایا ہوا ہے، کتنی دولت ہے تمہارے پاس، اور آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سیدی تجارت تو حلال ہے، تو میں اگر باقی تاجروں کے ساتھ میں بھی تجارت کر لوں؟ فرمایا نہیں، باقی تاجر تجارت کر سکتے ہیں، تم گورنر ہو کے تجارت نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہیں انڈیو ایڈوانٹیج ہوگا اس بات کا کہ تم گورنر ہو تو باقی لوگ تم سے تجارت کریں گے، تم زیادہ اپنے ریسورسز اور تعلقات ایکسپلائٹ کر کے زیادہ فائدہ کما لو گے دوسروں کے مقابلے پہ۔ دیکھا آپ نے کتنی سینسٹیوٹی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب مسلمانوں کے حکمران بن گئے، آپ کی ذاتی زندگی ختم ہو گئی، آپ نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ایکسپلائٹ کر کے اپنے خاندان کے لیے اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو صرف سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں تو آتے ہی لوگ سیاست میں اس لیے ہیں، سرکاری نوکری میں اس لیے آتے ہیں کہ حرام کھانے کے سب سے بہترین موقع یہاں پہ ملتے ہیں۔ لوگ اپنے تعلقات کو 2-2 ٹکے کے طوائفوں کے بازار میں گجرے بیچنے والے، جن کے باپ دادا بیچا کرتے تھے، آج پوری دنیا میں سب سے امیر پاکستانی ہیں۔ کیسے بن گئے یہ؟ کیا ہنر ہے ان کے پاس، کیا علم ہے، کیا تعلیم ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ انہوں نے بیت المال میں سے یتیموں بیواؤں کا پیسہ حرام میں کھایا ہوا ہے اور دنیا میں جاگیریں اور جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اسلامی معاشی نظام اور اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو بڑی سخت اس کے ساتھ سزائیں بھی نافذ کی گئی ہیں۔ آج آپ کے سامنے پوری دنیا کا یہ کفر کا نظام اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہا ہے۔ بابا اقبال نے جیسے فرمایا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر لے گی، اور پوری دنیا کی انسانیت کے پاس اب کوئی حل موجود نہیں ہے، نہ کسی کے پاس کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے، نہ کوئی جوڈیشل سسٹم ہے۔ پوری دنیا اس وقت واقعی حقیقتاً زمانہ جاہلیت میں، پوری دنیا کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ مغرب بڑا ترقی کر رہا ہے اور یورپ بڑا ترقی پہ، بھی آپ کو ترس آ جائے گا، اتنی بری طرح یہ لوگ مارے جائیں گے۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ تباہ ہوا تھا، آنے والا تھوڑے دن کی بات ہے، آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جس طرح تباہیاں مچتی ہیں، انسانیت کے پاس اب کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی اسٹیٹ بینک کے موقع پہ کہ انسانیت تباہی کے کنارے پہنچ چکی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک اسلامک ماڈل بنا کر دکھانا ہے، یہ کام پاکستان کو کرنا ہے۔ قائد اعظم کی آخری تقریر اٹھائیں نا جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کی ہے، آخری تقریر تھی، اس کے چند ہفتے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو پاکستان کو تو ماڈل بننا تھا ایک اسلامک اکنامک سسٹم کا،
ہمارے اسٹیٹ بینک کا یہ کام تھا کہ ملک کے اندر ایک بیت المال کا نظام قائم کرے، پرائیویٹ سود خور اور پرائیویٹ بینکوں کو ختم کر کے ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنائے، پاکستان کو ایک ریئل ویلتھ بیسڈ کنٹری بنائے، جس میں جو ہماری کرنسی بھی اگر پیپر کرنسی بھی ہے تو اس کی بیکنگ گولڈ کے اوپر ہو، اور آگے جا کے پھر ہم واپس گولڈ سٹینڈرڈ پہ آئیں۔ پوری دنیا میں لوگ گولڈ سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں، ایوری بڈی ریئلائزز کہ صرف گولڈ سٹینڈرڈ ہی اسٹیبل کرنسی ہے۔ پوری دنیا سونا جمع کر رہی ہے، چاہے سمجھدار آدمی ہو یا سمجھدار ملک ہو، وہ گولڈ جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ ڈالر ریزروز یا یورو ریزروز نہیں رکھتے، وہ معمولی خرچے کرنے کے لیے تھوڑا بہت رکھ لینے کے لیے، باقی اسٹریٹجک ریزرو گولڈ میں ہوتا ہے۔ ملک میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور باقی حرام ٹیکسز کی جگہ آپ کو اسلامی ٹیکسز پر آپ دیکھیں گے لوگوں کو سانس آ جائے گی، لوگوں پر سے بوجھ اتر جائیں گے، اور اس کی جو برکت ہے پورے معاشرے میں کہ دولت جس طرح تقسیم ہوگی معاشرے کے اندر، چند سودخوروں کے ہاتھ میں گھومنے کے بجائے، امیر لوگوں کے ہاتھ میں گھومنے کے بجائے وہ معاشرے میں تقسیم ہوگی۔ ہر چیز دین کی ایسی ہے کہ وہ پیسے کو لوگوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں سپر مارکیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، مارکیٹ پلیس کا کانسیپٹ۔ سپر مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے، بڑی سی سپر مارکیٹ آج کل جو کھلی ہوئی ہیں، پورا محلہ اس سپر مارکیٹ سے ہر چیز خریدتا ہے، لیکن فائدہ صرف ایک سیٹ کو جاتا ہے، امیر آدمی کو جاتا ہے جس نے وہ مارکیٹ بنائی۔ جب آپ مارکیٹ پلیس میں جا کر شاپنگ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، جمعہ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو آپ 100 دکانداروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے ہیں، پیسہ مارکیٹ میں معاشرے میں تقسیم ہو۔ یہ اسلام کا ماڈل ہے جس کا فوکس یہی ہے کہ معاشرے میں پیسے کو تقسیم کیا جائے، امیر لوگوں کے ہاتھ میں جمع نہ کیا جائے، پیسے تجارت میں لگایا جائے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جو رزق رکھا ہوا ہے 10 میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہوئے، اور یہ لوگ پیسے کو جمع کر کے معاشرے میں پھیلنے سے روکتے ہیں، ان کو سود پہ، پیسے پہ کرایہ لیتے ہیں، کمپاؤنڈ انٹرسٹ لیتے ہیں، جو 100% اس پوری دنیا اور معاشرے کی تباہی، آج پاکستان میں جو ذلت اور رسوائی ہے، جو معاشی طور پر ہم تباہ برباد ہے، اس کی ساری وجہ یہ سود اور یہ پرائیویٹ بینکس ہے اور یہ پیپر کرنسی ہے جو یہ بے تحاشا چھاپتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے، کیونکہ منی سپلائی جو ہے وہ انفینائٹ ہو نہیں سکتی۔ سونا اور چاندی انفینائٹ نہیں ہوتا، معاشرے میں ایک منی سپلائی ہوتی ہے اور وہی سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، لیکن جب آپ پرنٹنگ پریس لگا کے چھاپنا شروع کر دیں، ہر حکومت آ کے پاکستان کے اندر بھی 1-1 ارب روپیہ روز چھاپتی تھی تقسیم کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جاتی ہے، ردی ہوتی چلی جاتی ہے، ایک وقت میں اتنی چھاپ لی جاتی ہے کہ گاڑی بھر کر لے کے جائیں تو ایک ڈبل روٹی نہیں ملتی، جیسے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ تو پورے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، جیسے کہا اسلامک اکنامک سسٹم ایک پورے اسلامی نظام میں نافذ ہوتا ہے، اس میں اتنی خیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، انسان اتنا خوشحال ہو جاتا ہے، انسان اتنے سکون میں آ جاتا ہے۔ اب سوچیں، مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کے اوپر سے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، سارے ٹیکسز ختم کر دی جائے، کیا آپ سال کا 2.5% زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ شوق سے دیں گے، ہر انسان کہے گا کہ مجھ سے زکوٰۃ لے لو، یہ ٹیکسز میرے اوپر سے اتار دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسانی رکھی ہوئی ہے، یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو آج اس سیریز کے آخری پروگرام میں ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے اس پورے کفر کے نظام کی حقیقت، پاکستان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اسلام کا اکنامک ماڈل کیا ہے، ایک اسلامی ریاست کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، ایک اسلامی ریاست میں بیت المال کا تصور کیا ہے، اس کے ٹیکسز کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، عشر کیا ہے، خمس کیا ہے، یہ سود اور ربا کا نظام کیسے کام کرتا ہے، یہ بینکنگ اور پیپر کرنسی اور فریکشنل ریزرو یہ کس طرح انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آخر میں صرف یہی بات اہم ہے کہ ان سب چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو مسلمان قیادت چاہیے۔ بات گھوم کے پھر وہیں ڈنڈے والی سرکار پر آ جاتی، کوئی مسلمان حکمران، ایک مسلمان ٹیم کہ جو پاکستان میں اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ آپ نے جہاں ایک جانب دہشت گردوں اور خوارج اور جہنم کے کتوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، وہاں پر آپ کو اس ملک کے اندر زکوٰۃ اور عشر اور خمس کا نظام نافذ کرنا ہے، ظالمانہ ٹیکس ختم کرنے ہیں، بیت المال کا نظام قائم کرنا ہے، اور ریاست میں اب وہ اکاؤنٹیبلٹی لے کر آنی ہے کہ تاکہ ریاست کے وسائل ضائع ہونے کے بجائے وہ مسلمان ملت کے کام آ سکیں۔ یہ سب سارا پیکج ایک ساتھ ہوگا، کرنے والی ایک ٹیم ہوگی، ایک فرد ہوگا، ایک نیک حکمران ہوگا جو قائد اعظم جیسا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا، سیدنا عمر فاروق جیسا کردار رکھتا ہو، جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے کرے اور ریاست کے پیسوں کو بیت المال کی امانت سمجھے، حرام کا مال نہ سمجھے۔ اور آخری دور میں
کہ جب سیدی رسول اللہ کے حکم کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو یہی نظام واپس آئے گا. ہم اس کو آج اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اللہ کا فضل لے سکتے ہیں، ورنہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ تلوار کے زور پہ نافذ تو کر ہی دیا جائے گا. آپ کو سارے آپشنز آپ کے سامنے دے دیے ہیں. ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ بینک میں سود کھانا چاہتا ہے یا اپنے پیسے کو تجارت میں لگانا چاہتا ہے، وہ حلال کمانا چاہتا ہے یا حرام کھانا چاہتا ہے. ہر انسان کے پاس اپنا اختیار ہے. ہم آج جس دور میں بستے ہیں یہ بہت ظالم اور سخت دجال کا دور ہے. سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ دور آئے گا جب کوئی انسان سود کھانے سے نہیں بچے گا، اور جو سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا دھواں پہنچے گا. ظاہر ہے جس کو سود کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ اتنا گناہ گار نہیں ہے جو براہ راست سود کھا رہا ہے. اپنے آپ کو اس سود اور ربا کے نظام سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں. بینک میں اکاؤنٹ کھولنے پڑتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیں. کیوں سود کھاتے ہیں بلا وجہ؟ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو حرام کھلاتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، جو ظاہراً فائدہ لگتا ہے آپ کو لیکن آپ کی نسلوں کو خراب کر دیتا ہے. اپنی سیونگز کو پیپر کرنسی میں رکھنے کے بجائے گولڈ اینڈ سلور میں رکھیں. اپنی بچیوں کے لیے چوڑیاں بنا دیں، اپنے گھر میں سونے کا زیور رکھ لیں، سال کا سال اس پر زکوٰۃ نکالیں. وہ آپ کے لیے پھر بھی بہتر، زیادہ اچھی انویسٹمنٹ ہے بنسبت بینک میں رکھ کے سود کھانے سے. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ اپنے دین کو نافذ کرے گا تو یہی نظام آپ کے سامنے آئے گا. یہی سب کچھ نافذ کیا جائے گا. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی 1400 سال کی اسلامی تاریخ ہے، اور یہی خلافت علی منہاج النبوہ کی تکمیل ہے. جب وہ خلافت آئے گی جو سیدی رسول اللہ کے رنگ پر رنگی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ کے مجاہد آئیں گے جو سیدی رسول اللہ کے غلام ہوں گے، پھر وہ اس سود اور ربا کے نظام اور پیپر کرنسی اور فریکشنل ریزرو میں اسلامی ریاست قائم نہیں کریں گے. وہ اس نظام میں قائم کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے. اب یہ نظام آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ایسی ڈنڈے والی سرکار عطا فرمائے جو اس نظام کو پاکستان میں نافذ کر سکے، تاکہ ہم پوری انسانیت کے لیے ماڈل بن سکیں. کسی اور ملک اور کسی اور تہذیب اور کسی اور دین کے پاس کوئی دوسرا ماڈل ہی نہیں ہے. انسانیت اتنی گمراہی میں ہے، اور یہی مقصد تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بنانے کا، کہ وہ ایک ماڈل بنائے، رول ماڈل بنے مسلمان دنیا کے لیے، تاکہ باقی انسانیت بھی پھر اللہ اس کے رسول کے اس اکنامک ماڈل کو کاپی کر سکے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاکستان کو وہ ایسی اچھی قیادت ضرور دے گا کہ جو اس ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست خلافت علی منہاج النبوہ کے طرز پر قائم کر سکے. انشاءاللہ خیر ہوگی.